أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہاں یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو بارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا. کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو. کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو. جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا. ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا، پنج تن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا، پنج تن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے. خوب میرے گزارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا. یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا.
دور ہونے کو ہے اب وہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، دور ہونے کو ہے اب وہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کو تقوی کے ساتھ خاص کیوں کیا، اس کی کیا وجہ ہے کہ تم روزہ رکھو گے تو تم متقی بن جاؤ گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان ہر قسم کے گناہوں سے بچ جاتا ہے، غیبت سے بچ جاتا ہے، چغل خوری سے بچ جاتا ہے، اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اسی چیز کا نام تقوی ہے کہ ہر گناہ سے بچ جانا، ہر برائی سے بچ جانا، اور ہر نیک کام اختیار کرنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اسباب نجات ہیں۔ اسی آیت کے ذیل میں علماء نے لکھا، اگر ہم روزہ رکھیں گے تو بھی ہمیں نجات حاصل ہو جائے گی، کیونکہ انسان روزے کے ساتھ ہر نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر برے کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے، نجات کا سبب، گناہوں سے چھٹکارا، گناہوں سے نجات۔ اور اسی طرح تراویح ہم پڑھتے ہیں تو انسان دنیا کے تمام کاموں سے ہٹ کے، دنیا کی تمام مصروفیات سے ہٹ کے جب تراویح میں آ جاتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، تو یہ بھی تمام اسباب میں سے ایک سبب ہے، گناہوں سے نجات کا ایک سبب ہے کہ جب انسان مصروفیات سے ہٹ کے اللہ کی طرف آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اللہ سے ملنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے تراویح۔ تو تراویح پڑھنا بھی
اسباب نجات میں سے ایک سبب ہے۔ اور اسی طرح روزے کے ساتھ انسان چغل خوری سے بچ جاتا ہے، تو چغل خوری سے بچنا یہ بھی ایک سبب ہے۔ جھوٹ سے بچ جاتا ہے تو جھوٹ سے بچنا بھی ایک سبب ہے۔ گالم گلوچ سے بچ جاتا ہے، روزے سے گالم گلوچ سے بچنا یہ بھی ایک سبب ہے۔ اور اسی طرح جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو روزہ انسان کو تقوی کی طرف لے آتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے، یہ ایک تقوی ہے۔ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو یہ اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ جب اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے تو دنیا کی ساری مصروفیات بھول جاتا ہے، سارے گناہ اس کے ذہن سے نکل جاتے ہیں، نیکیاں اس کے دل میں آتی ہیں۔ تو یہ بھی اسباب میں سے ایک سبب ہے، اسباب نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہاں ایمان والوں کا تذکرہ ہے، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ تقوی والے بھی ایمان والے ہی ہوتے ہیں۔ کتب علیکم الصیام، کتبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ روزے تم پر ضروری قرار دیے گئے، فرض قرار دیے گئے۔ لعلکم تتقون، آگے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں سابقین، پہلے انبیاء کی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، تو اس لیے اس امت پر بھی فرض ہیں۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح روزہ فرض ہے۔ نماز کے متعلق سوال ہوگا کہ کیوں نہیں ادا کی، تو روزے کے متعلق بھی سوال ہوگا کہ روزہ کیوں چھوڑا۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ رمضان کا اگر ایک روزہ چھوڑ دیا جائے، ساری زندگی اگر روزے رکھ دیے جائیں، ساری زندگی، تو رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا ایک مفہوم ہے کہ ہر گناہ سے بچ جانا، ہر نیکی اپنا لینا، یہ ایک تقوی ہے۔ اور تقوی کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ انسان ہر وقت دل میں توبہ اور استغفار کرتا رہے اور اللہ اللہ کرتا رہے، اللہ کو راضی کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔